السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ نور آیت 1 and 2۔ سورۃ نور مدنی سورت ہے، سورۃ الحشر کے بعد نازل ہوئی، 64 آیات ہیں۔ سورۃ نور، سورۃ الاحزاب، سورۃ النساء، ان صورتوں میں عورتوں سے متعلق خصوصی مسائل اور احکامات پائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کفہ کے نام ایک فرمان تحریر کیا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ۔ خواتین کے مسائل کے علاوہ اس صورت میں کئی ادب و آداب سکھائے گئے ہیں جن پر ایک خاندان اور معاشرے کی خوشحالی کا انحصار ہے۔ سورۃ انزلناہ وفرضناہ وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ ایک سورت ہے، انزلناہ نازل کیا اس کو ہم نے، وفرضناہ اور اس کو فرض کیا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا فیہا اس میں، آیات بینات روشن واضح، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت حاصل کرو۔ اس صورت میں تمہید نہیں ہے، ڈائریکٹ حکم دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان احکامات کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے، یا ان احکامات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے براہ راست بات کی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں اس کی اہمیت کے پیش نظر خاص طور پر یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ سورۃ انزلناہ یہ وہ صورت ہے جسے ہم نے اتارا، کہ سننے والے جب اسے سنیں، پڑھنے والے جب اسے پڑھیں تو اسے کسی انسان کی بات سمجھ کر نہیں پڑھیں، بلکہ ان احکامات کو اللہ کی بات سمجھ کر پڑھیں۔ ان احکامات کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ فرض کے درجے میں لیں۔ فرض کا لفظی معنی سخت چیز کو کاٹنا، یعنی قطعی حکم، یعنی اس صورت میں پائے جانے والے احکامات قطعی احکامات ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ایسی آیات اور ایسے احکامات ہم نے نازل کیے ہیں جو کھلی طور پر بیان کی گئی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم سمجھ سکو اور حرام سے بچ سکو۔ پہلا حکم، الزَّانِيَاتُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا، زنا کرنے والی عورت اور مرد کو پس کوڑے مارو۔ کل واحد منہما میعۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما، کلو ہر ایک کو، واحد ہر ایک، کلو واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، میعہ 100، جلدۃ کوڑے۔ یہاں عورت کو پہلے حکم دیا جا رہا ہے کہ زنا کا عمل اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ عورت کی رضامندی شامل نہ ہو، یا یہ کہ اکثر اوقات عورت اس کا سبب بنتی ہے۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کا یہی جرم برابر ہے، لہٰذا فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، کوڑے مارو ان میں سے ہر ایک کو۔ فَاجْلِدُوا کا لفظ جلد سے ہے، یعنی جو اسکن مراد ہے۔ یہاں کوڑے کا لفظ استعمال ہوا ہے جلدہ کے لیے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کوڑا چمڑے سے بنا ہوتا ہے، جیسے گھوڑے کو مارنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، اور جس کوڑے سے مارا جائے گا اس کے آگے کے حصے میں گانٹ لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ گانٹ والی جگہ سخت ہو جاتی ہے، اس کو کھلا چھوڑا جائے۔ دوسری بات یہ کہ یہ مار صرف اسکن کی حد تک ہو، ڈنڈے سے مارنے یا لوہے سے مارنے سے منع کیا گیا ہے، یا کسی پتھر کے مارنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جلد تک اس کا اثر رہنا چاہیے، ہڈی تک پہنچنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے یہاں پر فَاجْلِدُوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کوڑے مارو، کُلَّ وَاحِدٍ ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، میعۃ جلدۃ 100 کوڑے۔ یہ 100 ایک دن میں بھی مارے جا سکتے ہیں یا 20 کر کے کئی دنوں میں بھی مارے جا سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ مار کھانے والے کی جسمانی حالت کیا ہے۔ وَلَا تَأْخُذُكُمْ اور نہ پکڑے تم کو، بہما ان دونوں کے معاملے میں، رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون، رأفۃ کوئی شفقت، رأفتن کا جو ورڈ ہے رعوف سے ہے، رحمت، شفقت، فی دین اللہ اللہ کے دین کے معاملے میں، ان کنتم اگر ہو تم، تؤمنون
ایمان لانے والے، یعنی کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، حد کو پوری طرح جاری کرو۔ کسی قاضی یا حاکم کو ایک کوڑا بڑھانے یا گھٹانے کی اجازت نہیں۔ قیامت کے دن ایک قاضی کو لایا جائے گا جس نے ایک کوڑا کم کیا ہوگا، اور پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں کم کیا؟ تو کہے گا کہ مخلوق پر رحم کرنے کے لیے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے تم سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اگر قاضی نے 100 کے بجائے 99 کوڑے مارے تو اس کی کمی کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ کی حد میں تم اپنی مرضی سے کمی نہیں کر سکتے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اگر تم صاحب ایمان ہو تو یہ بات ماننی ہوگی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ موجود رہے، دیکھے عذابہم ان دونوں کا عذاب، یعنی سزا، حد جاری ہونے کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ طائفہ ایک گروہ کو کہتے ہیں، طائفہ چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں جس میں کم از کم 3 لوگ ہوں، اور اگر کوئی نہ ہو تو ایک بھی کافی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1000، یعنی 1000 سے کم ہونا چاہیے۔ طائفتن میں یعنی 3 منیمم چاہیے ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 1000 یا اس سے کم۔ جب کوڑے پڑ رہے ہوں تو اور لوگوں کو بھی وہاں ہونا چاہیے، ان کے پریزنس میں یہ سزا نافذ ہونی چاہیے۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، کیونکہ سزا مومنوں پر ہی نافذ ہوگی، تو دیکھنے کے لیے بھی مومنوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ عبرت پکڑیں اور ایسے جرم سے باز آ جائیں۔ اس صورت میں کچھ الفاظ بار بار دہرائے جائیں گے، استعمال ہوں گے، جیسے حد، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان سے لوگوں کو مار یا قتل کے ذریعے باز رکھنا۔ یہاں سزا نہیں بولیں گے، یہاں حد کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، اور حد اللہ نے خود مقرر کی ہے، اسی لیے قرآن پاک میں حدود اللہ کا لفظ بھی آتا ہے۔ مثلا حد قتل پر ہے، زنا پر ہے، چوری پر ہے، یہ حدود ہیں۔ اسی طرح قذف، کسی پر زنا کا الزام لگانا۔ اور ایک ورڈ آئے گا تعزیر، وہ سزا جس میں مار وغیرہ ہو سکتی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے خود نہیں مقرر کی، بلکہ قاضی وقت جرم کی نوعیت دیکھتے ہوئے خود متعین کرے گا، وہ تعزیر ہوتی ہے۔ زنا پر تو 100 کوڑے غیر شادی شدہ کے لیے ہے، لیکن اگر کسی نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس مقصد کے لیے، یا اس کو ہراس کیا اور اس شخص کو پکڑ لیا گیا، تو اب قاضی جو خود سزا متعین کرے گا، جو سزا ہوگی وہ تعزیر کہلائے گی، وہ تعزیر ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی پر زنا کا الزام لگایا تو 80 کوڑے ہوں گے۔ ہاں، اگر کسی کو شرابی یا فاسق کہہ دیا تو اس پر تعزیر ہوگی، جو قاضی خود ڈیسائیڈ کرے گا۔ اسی طرح قتل کے اوپر حد ہے، لیکن اگر کسی نے دوسرے کو زخمی کر دیا یا اس کی ہڈی توڑ دی تو اس پر تعزیر ہوگی۔ پھر قاضی نوعیت دیکھے گا کہ کون سی ہڈی توڑی ہے یا کتنا مارا ہے، تو اس پر مجرم کو کتنی مار دی جائے وغیرہ۔ تعزیر میں 10 کوڑے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جرمانے وغیرہ بھی تعزیر میں شمار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں زنا کی حد بتائی جا رہی ہے کہ زنا پر کیا سزا ہے۔ زنا کا معنی کیا ہے؟ بغیر نکاح، بغیر ملکیت کے کسی مرد کا عورت کے ساتھ الیگل ریلیشن شپ کو زنا کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ شرک اور قتل کے بعد زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کا ارتکاب تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے، فاحشہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور بدترین راستہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، یعنی جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو زنا کی حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، اس سے ایمان چلا جاتا ہے، گویا حالت زنا میں ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر اس حالت میں موت آ جائے تو انسان بے ایمان مرتا ہے۔ حالت ایمان میں تو کوئی زنا نہیں کر سکتا۔ بخاری کی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا کہ پڑوسی سے زنا
کرنا بدترین جرم ہے۔ زنا ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، اور جن پر زیادہ حق ہے یعنی پڑوسی، چونکہ پڑوسی کا حق زیادہ ہے تو ان سے زنا کرنا اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی نکاح کے بعد یعنی شادی کے بعد ایلیگل ریلیشن شپ رکھتا ہے تو اس میں سزا رجم ہے، یعنی پتھر مارنا، سنسار کرنا، مرد ہو یا عورت۔ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو سنسار کرنے کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حد اپنے دور میں جاری کروائی۔ حد کی جو بات کی گئی ہے، کب جاری کرنا ہے اس کو جب جرم ثابت ہو جائے۔ جرم کے ثبوت کی 2 شرائط ہوں گی، اقرار، پہلا اقرار، دوسرا شہادت۔ اقرار کیا ہے؟ مجرم قاضی کے سامنے آ کر اپنے جرم کا صاف الفاظ میں 4 مرتبہ اقرار کرے اور اپنی سٹیٹمنٹ بدلے نہیں، 4 دفعہ واضح الفاظ میں کہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، ذو معنی ڈبل میننگ والے الفاظ نہ استعمال کرے۔ دوسری چیز گواہی، زنا میں گواہی 4 مردوں کی ہو جو مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد اور عادل ہوں۔ یہ سخت شرط ہے۔ وہ اس طرح گواہی دیں کہ انہوں نے ملزم اور ملزمہ کو اس فعل کو اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ یہ نہیں کہ ان دونوں کو کسی ریسٹورنٹ میں دیکھا بیٹھے ہوئے اور ان پر یہ الزام لگا دیا تو یہ حد ان پر جاری نہیں کر سکتے۔ دونوں کو اس خاص فعل کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر وہ براہ راست گواہی دے تو تب جا کر ملزم کے اوپر سزا نافذ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شبہات کی صورت یعنی شک کی صورت میں حد ہٹا دو، پھر سزا نہیں دو۔ مثلا کسی نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے جرم کیا، دوسری دفعہ کچھ اور کہا تو یہ شک والی سٹیٹمنٹ ہو گئی۔ اسی طرح کسی نے گواہی دی، ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میرا خیال ہے، تیسرا کچھ اور کہے تو بھی سزا نہیں نافذ ہوگی۔ بظاہر دیکھنے میں سزا بہت سخت ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی بڑی سزا رکھی گئی ہے؟ اور پھر اتنی سخت سزا پر شرائط بھی بہت سخت رکھے گئے ہیں۔ سزا دینے کے لیے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام عفو و درگزر کا دین ہے، نرمی اور ہمدردی کا دین ہے، دوسروں کو معاف کر دینے کا دین ہے، دوسرے کے عیب کو ڈھانپنے کا دین ہے۔ یعنی عام روزمرہ زندگی کے طریقے سکھائے گئے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اگر کوئی غلطی بھی کرے تو معاف کریں اور دوسروں کے عیب چھپا دیں تو کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن رکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ یا اس کے عیب بھی چھپا دیں گے جو کسی انسان کے عیب چھپاتا ہو۔ جس دین کی یہ تعلیمات ہوں، اس دین میں اگر یہ کہا جائے کہ پکڑو اور 100 کوڑے مارو تو پھر یہ ایک کوڑا بھی کم نہیں کر سکتے، یعنی ایک کوڑا بھی کم نہیں کرنا ہے، اتنی سخت سزا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو بہت سخت سزا بتائی گئی ہے اور لوگ اسلام پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت وحشیانہ دین ہے، سزائیں بہت سخت ہیں، لیکن جہاں بھی حدود متعین کی ہیں ان کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، یہ کہ ظالم کے بجائے مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کو ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے اور آئندہ کے لیے جرائم کرنے کے لیے اور مظلوم کے ساتھ دینے کے لیے ظالم کو پکڑا جائے، یعنی آئندہ یہ جرم نہ ہو تو اس کے لیے یہ چیز رکھی گئی ہے تاکہ معاشرے میں بد امنی نہ پھیلے، اور اس میں عورت کی عزت کی حفاظت کی گئی ہے۔ اسلام میں صرف حدود اور سزائیں ہی نہیں، لوگوں کے سامنے مجرم کو پیٹنے کا ہی حکم نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام دیا تو لوگوں کو اللہ پر، آخرت پر ایمان سکھایا اور بار بار اس کو مضبوط کیا اور لوگوں کے اندر پاک ناپاک، حلال حرام، جائز ناجائز کا احساس پیدا کیا، اندر کی اصلاح کی۔ پھر اس کے بعد خاندان کی اہمیت بتائی گئی ہے، خاندانی زندگی کو پروٹیکٹ کرنا بتایا گیا ہے۔ تو گھر کا سکون، امن، محبت، باہم ایک دوسرے پر اعتماد، اس کو برقرار رکھنے کے لیے سارے دروازے بند کیے گئے ہیں جو زنا تک لے جاتے ہوں۔ اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تم زناکار کو مارے، بلکہ وہ سارے راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں۔ مثلا اس میں ہم دیکھتے ہیں
کہ آگے حکم ہے گھر میں اجازت لے کے داخل ہو، نوجوانوں کی شادی کر دو، پھر یہ کہ نظریں جھکا کر رکھو، زیب و زینت کی نمائش نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، ایسے کام جو انسان کے جذبات کو بھاتے ہوں اس پر سخت وارننگ کی گئی ہے۔ ان سارے پابندیوں کے باوجود ایک کے بعد ایک وال پھلانگنا اور پھلانگتے چلے جانا، نہ اسے اپنے ایمان کی فکر ہو، نہ اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال ہو، نہ ہی اپنے نفس کی پاکیزگی کا خیال ہو، نہ ہی نگاہ جھکائے، باقی حدود بھی پھلانگتے پھلانگتے کوئی آخری مرحلے تک پہنچ جائے تو پھر وہاں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حدیں توڑ دی ہیں، ایسی باؤنڈریز کراس کر دی ہیں کہ جہاں اسے کراس نہیں کرنی چاہیے تھی، ریسٹرکٹڈ ایریا میں اس نے قدم رکھ دیا ہے۔ اب اس کا جرم ناقابل معافی جرم ہو گیا ہے، جس میں اس کو ایسی سزائیں دی جائے جس میں وہ خود نہیں بلکہ باقی دیکھنے والے بھی عبرت پکڑیں، کیونکہ زنا کے آفٹر ایفیکٹس ہیں جو اس کے نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ براہ راست انسانی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے، زنا کے نتیجے میں بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، مثلا پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ اگر کسی خاندان میں سے کسی نے ایسا کام کیا ہے، اگر اس کے نتیجے میں بچہ جو ہوگا جو ولد الزنا کہلائے گا، جس کا کوئی رشتہ ہی نہیں، وہ بچہ صرف ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے، کوئی اس کا حقیقی باپ نہیں ہوتا، اور اسی طرح جب وہ سارے پیار کے رشتوں سے محروم ہوتا ہے تو وہ پرسکون گھر جس میں ماں اور باپ کی شفقت، خاندان کی شفقت کے اندر جوان ہونا تھا، جو محبتیں شفقتیں انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرتی ہیں، جو رشتوں کا احترام لاتی ہیں، وہ ساری پروٹیکشنز ہٹ جاتی ہیں۔ ایک بچے کی تربیت میں صرف ماں کافی نہیں ہوتی، صرف باپ کافی نہیں ہوتا، وہ بچے کافی ہیلدی ہوتے ہیں جنہیں پورے خاندان کی محبت ملی ہوتی ہے، اس کے اندر انسانیت زیادہ ہوتی ہے، رشتوں کا احترام زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سب کی طرف سے اسے پیار ملا ہوتا ہے۔ اب وہ دینے والوں میں ہو جاتا ہے، جن کو بچپن میں محبت ملتی نہیں، پیار ملتا نہیں، وہ نبھانا بھی نہیں سیکھتے، ان کو سوشلائز کرنے بھی نہیں آتا، اور جس کو یہ معلوم ہے کہ صرف اس دنیا میں اور میری ماں ہے اور میں ناجائز اولاد ہوں، اس بچے کے اندر انتقامی جذبہ، بے حسی، انسانوں سے دوری ہوگی، پوری شخصیت، مزاج اس کا بدل جائے گا۔ اس سے صرف خاندان ہی نہیں بلکہ قومیں متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان ہے، جہاں انسان سے انسانیت نکل جاتی ہے وہاں وہ حیوان کی سطح پر آ جاتا ہے، تو پھر وہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ اس سے آپ کسی بھی بدترین کام کی توقع رکھ سکتے ہیں، وہ جرائم میں بہت دور جائے گا، اسی طرح پوری انسانیت اور دنیا سے امن امان ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ان دو آیاتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے، نہ تو کسی قسم کی تمہید سے بات شروع کی، نہ تو کچھ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، تو آپ سوچیں کہ کس طرح یہ جرم ہے، کس طرح یہ کبیرہ گناہ ہوگا، اور کس طرح اللہ نے کس انداز سے، کس غصے کے انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا کی، ڈائریکٹ پہلی آیت میں ہی حکم دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ہر ایک کو اس گناہ سے محفوظ رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہر ایک کو ان چیزوں سے، ان برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔